نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آن لائن دروس عرفان القرآن کے اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پچھلی نشستوں کا لب لباب اور نچوڑ یہ تھا کہ کرونا وائرس کے اثرات سے اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو اس کا حل صرف ایک ہے کہ انسانیت کو پھر سے اللہ کی بندگی کی طرف پلٹنا ہوگا، صحیح معنوں میں اس کا بندہ بننا ہوگا، اس کی ابدیت کے دائرے میں آنا ہوگا۔ اگر آدمی صحیح معنوں میں ہم اس کے بندے بن جائیں تو کرونا وائرس کے نتیجے میں آنے والی جملہ پریشانی اور بالخصوص بھوک اور خوف جس نے پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اللہ رب العزت آج بھی ہمیں ان پریشانیوں سے نجات عطا کرنے کے لیے تیار ہے، چونکہ سورہ قریش میں وہ فرما چکا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ کہ اگر تم بھی اس گھر کے رب کی ابدیت کے دائرے میں آ جاؤ تو جس طرح اس نے قریش کو بھوک میں کھلایا اور خوف میں امن بخشا، یقیناً وہ تمہیں بھی ہر قسم کی بھوک اور خوف کے عذاب سے نجات عطا کر دے گا۔ اور یہی اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ آنا، صحیح معنوں میں اس کا بندہ بن جانا اور اس کی ابدیت کے دائرے میں خود کو لے آنا، اسی چیز کو اللہ رب العزت نے انسانی تخلیق کا مقصد ٹھہرایا، جس کا ذکر میں پچھلی نشست میں کر چکا ہوں، اور ہر نشست کی گفتگو کے عنوان کے طور پر اسی آیت کریمہ کو میں تلاوت کر رہا ہوں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ کیا انسان تیرے پیدا کیے جانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے؟ اگر کوئی مقصد ہے تو صرف ایک کہ تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی میری عبادت اور بندگی کے دائرے میں گزرنا چاہیے۔ اور ناظرین مکرم یاد رکھیں کہ اس بندگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور سمجھے کہ میں نے بندگی کا حق ادا کر دیا، کوئی سال میں 1 مہینے کے روزے رکھ لے اور سمجھے کہ میں نے بندگی کا حق ادا کر دیا، کوئی اپنے مال کی 2.5% زکوٰۃ دے دی اور سمجھے کہ میں نے بندگی کا حق ادا کر دیا، کوئی زندگی میں 1 آدھ مرتبہ حج اور عمرہ کر لے اور سمجھے کہ میں نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، یہ آیت کریمہ زبان حال سے پکار کر اعلان کر رہی ہے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد تب پورا ہوتا ہے، اللہ کی بندگی کا حق تب ادا ہوگا جب تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزرنا شروع ہو جائے۔ تو گویا بندگی، اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ بن جانا، اس کی ابدیت میں آ جانا، یہ ایک اتنا عظیم کام ہے کہ اگر انسان صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جائے تو سمجھے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور باری تعالیٰ ایسے بندے کو ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے کبھی اس بندگی کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو آپ کبھی قرآن پاک پر غور کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنے ہر نبی کے سر پر بندگی کا تاج رکھا۔ سورہ صافات کو کبھی پڑھیں، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ فرمایا اے نوح، عالمین میں تجھ پر میرا سلام ہو، اور ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اور تیسری آیت میں فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین، اور لوگوں یاد رکھو کہ نوح ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ تو نوح علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے بندہ کہا۔ پھر اسی سورہ میں فرمایا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھے بھی میرا سلام، کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین، لوگوں یاد رکھو کہ ابراہیم بھی ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کو بھی میرا سلام۔ اور پھر ان کے لیے بھی فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں۔
اور پھر تیسری آیت میں فرمایا انہما من عبادنا المؤمنین، اور لوگوں یاد رکھو کہ یہ موسیٰ اور ہارون بھی ہمارے مومن بندوں میں سے دو بندے تھے، ان کے سر پر بھی بندگی کا تاج رکھا۔ اور پھر اسی سورہ صافات میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلام علی الیاسین، اے الیاس تجھے بھی میرا سلام ہو، انا کذالک نجزی المحسنین۔ اور پھر تیسری آیت میں فرمایا انہو من عبادنا المؤمنین، کہ بے شک الیاس بھی ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ ناظرین مکرم، یہاں رک کر ایک اور بات کی طرف بھی میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان آیات مقدسہ میں باری تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو جہاں بندہ کہا، بندہ کہنے سے پہلے باری تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا، فرمایا اے نوح تجھے بھی میرا سلام ہو، اے ابراہیم تجھے بھی میرا سلام ہو، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کو بھی میرا سلام ہو، اے الیاس تجھے بھی میرا سلام ہو۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ یہاں سلام کس بات کو ہو رہا ہے؟ یاد رکھیں کسی نبوت یا رسالت کو سلام نہیں ہو رہا۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر ان کی نبوتوں اور رسالتوں کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا، بلکہ سب کی ایک ہی خوبی بیان ہو رہی ہے کہ یہ سارے کے سارے میرے مومن بندوں میں سے کچھ بندے تھے۔ ان کی صفت بندگی کا باری تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بندگی وہ بلند مقام ہے کہ اگر انسان صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جائے تو وہ خدا ہو کر خود بندے کو سلام بھیجتا ہے۔ تو پھر آپ سوچیں کہ جس بندے کو رب کی طرف سے سلام آ رہا ہو تو دنیا اور آخرت کی کوئی پریشانی اس کو پریشان نہیں کر سکتی۔ پھر بڑے بڑے عذاب آئے مگر اللہ اپنے ان بندوں کو پھر ان عذابوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج بھی ہم کورونا کے نتیجے میں یہ بڑی بڑی پریشانیاں، جو بھوک ہے، جو خوف ہے، یا ان سے ہٹ کر جو بھی کوئی پریشانی ہے، اگر ان پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو حل ایک ہے کہ ہمیں پھر سے اللہ کی بندگی کی طرف پلٹنا ہوگا، صحیح معنوں میں اس کے بندے بننا ہوگا، اس کی ابدیت کے دائرے میں آنا ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں باری تعالیٰ نے کس طرح اپنے انبیاء کے سر پر بندگی کا تاج رکھا، ان کو بندگی کے لقب سے ملقب کیا، اور ان کے علاوہ بھی باری تعالیٰ نے کچھ اور اپنے جلیل القدر انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے ان کے سر پر بھی یہی بندگی کا تاج سجایا۔ کبھی سورہ صاد کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم واسحاق ویعقوب، فرمایا لوگوں یاد کرو میرے بندے ابراہیم کو، میرے بندے اسحاق کو، میرے بندے یعقوب کو۔ اور آگے چل کر ان کی ایک خوبی بیان کی، فرمایا اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ان میں ایک خوبی بڑی پائی جاتی تھی کہ وہ آخرت کو بڑا یاد کرنے والے تھے۔ پھر اسی صورت میں باری تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بلکہ صبر کی بات بھی بعد میں کی، پہلے ان کے لیے بھی اسی طرح ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، فرمایا لوگوں یاد کرو میرے بندے ایوب کو، ان کو بھی بندگی کے لقب سے ملقب کیا، ان کے سر پر بھی بندگی کا تاج رکھا، اور پھر اس تاج سے سرفراز کر کے آگے چل کر فرمایا ان کی ایک خوبی بیان کی، فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے انہیں بڑا ہی صبر کرنے والا پایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا نعم العبد انہ اواب، فرمایا سلیمان ہمارا بڑا ہی انعام یافتہ بندہ تھا اور بار بار ہماری بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ تھا، ان کو بھی بندگی کے لقب سے ملقب کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جب سورہ بنی اسرائیل میں کیا تو فرمایا انہو کان عبدا شکورا، فرمایا نوح ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی باری آئی تو سورہ یوسف میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہو من عبادنا المخلصین، کہ یوسف ہمارا بڑا ہی اخلاص والا بندہ تھا۔ تو ناظرین مکرم، آپ نے غور کیا کہ باری تعالیٰ نے کس طرح ہر نبی کے سر پر بندگی کا تاج رکھا۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو بندگی کے ماڈل دیکھنا چاہتے ہو، نمونے دیکھنا چاہتے ہو، تو میں نے ہر نبی کو اس بندگی کے بلند مقام پر فائز کیا۔ انہوں نے میری بندگی کا جب حق ادا کیا تو میں نے ہر نبی کو بندگی کے لقب سے ملقب کیا۔ مگر پھر ناظرین ذہن میں ایک اور سوال ابھرتا ہے
کہ باری تعالیٰ اگر یہ بندگی اتنا ہی بلند مقام ہے، تو نے ہر نبی کے سر پر بندگی کا تاج رکھا، تو ہمارے آقا و مولا اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بھی یہ بندگی کا تاج رکھا یا نہ رکھا؟ جب اس زاویہ نگاہ سے قرآن پر نظر ڈالتے ہیں تو سورہ بقرہ میں قرآن یوں گویا ہوا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرمایا اگر تمہیں شک ہے اس میں جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سر پر بندگی کا تاج رکھا۔ جب قرآن نازل کیا تو سورہ فرقان کی پہلی آیت میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا بہت بابرکت ہے وہ رب جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر۔ اور اسی قرآن کو جب اس نے کتاب کا نام دیا تو سورہ کہف کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل کی کتاب اپنے بندے پر، تو پھر بندہ کہا۔ اور جب معراج پر بلایا تو فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو معراج پر، تو پھر بندگی کے لقب سے ملقب کیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس شب معراج باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی بلندیوں پر بٹھایا، اور اس خلوت کے سما میں بٹھا کر جب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب سے بات کی تو پھر فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پس پھر جو اس کے جی میں آیا اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، تو پھر بندگی کے لقب سے ملقب کیا۔ تو ناظرین و سامعین، آپ نے غور کیا کہ باری تعالیٰ نے جہاں دیگر انبیاء کے سر پر بندگی کا تاج رکھا، وہاں اس سے بھی بڑھ کر باری تعالیٰ نے ہر مقام پر اپنے محبوب کو بندگی کے لقب سے ملقب کر کے اپنے محبوب کی اس شان کو بھی اجاگر کیا، اور ہمیں یہ بتایا کہ ذرا غور کرو یہ بندگی کتنا بلند مقام ہے کہ جو اس مقام پر پورا اترنے والا بن جائے پھر میں اس کو او ادنا کی بلندیوں پر بھی بٹھا لیتا۔ تو ناظرین، ایک اور بات جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کو بھی بندہ کہا، اپنے محبوب کو بھی بندہ کہا، مگر پھر بندہ کہنے میں اس نے ایک فرق رکھا۔ میں نے جتنی آیات تلاوت کی ہیں اگر آپ نے غور کیا ہو تو باری تعالیٰ نے جب دیگر انبیاء کو بندہ کہا تو ان کو صرف بندہ نہیں کہا، ساتھ ان کی کوئی نہ کوئی خوبی بھی بیان کی۔ کسی کے لیے فرمایا یہ میرا مومن بندہ تھا، کسی کے لیے فرمایا یہ آخرت کو بڑا یاد کرنے والا بندہ تھا، کسی کے لیے فرمایا یہ بڑا صبر کرنے والا بندہ تھا، کسی کے لیے فرمایا یہ بڑا شکر گزار بندہ تھا، کسی کے لیے فرمایا یہ بڑا اخلاص والا بندہ تھا۔ تو گویا جس کو بھی بندہ کہا اس کو صرف بندہ نہیں کہا، ساتھ اس کی کوئی نہ کوئی خوبی بھی بیان کی۔ مگر جتنی آیات کریمہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تلاوت کی ہیں، اگر آپ نے غور کیا ہو تو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بندہ تو کہا مگر ساتھ کسی خوبی کا تذکرہ نہیں کیا، صرف بندہ کہا۔ تو خیال ذہن میں یہ آتا ہے، سوال یہ ابھرتا ہے کہ باری تعالیٰ تو دیگر انبیاء کو بندہ کہے تو ساتھ ان کی خوبیاں بھی بیان کرے، اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے تو جہاں بھی کہے صرف بندہ کہے، تو کیا معاذ اللہ ہمارے آقا میں کوئی ایسی خوبی نہ تھی جس کا ساتھ تذکرہ کیا جاتا؟ بھئی کسی کی خوبی بیان کرنے سے شان بڑھتی ہی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو باری تعالیٰ عجیب بات ہے کہ دیگر انبیاء کو تو بندہ کہے تو ساتھ ان کی شانیں بھی بیان کرے، اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو نے جہاں بھی کہا صرف بندہ کہا، تو کیا کوئی ایسی خوبی نہ تھی جس کا ساتھ تذکرہ کیا جاتا؟ تو جواب ملا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت میرا ایک ضابطہ ہے، میرا ایک قانون ہے، میرا اصول ہے، جس کا ذکر اس نے تیسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ میں کیا۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا یہ سب میرے رسول ہیں اور میں نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔
میں نے کسی کو کسی رنگ میں نمایاں کر رکھا ہے، کسی کو کسی رنگ میں نمایاں کر رکھا ہے۔ تو فرمایا اس ضابطے کے مطابق بھائی جس میں ایمان زیادہ تھا، فرمایا میں نے اسے مومن کہہ دیا، جو زیادہ صبر کرنے والا تھا اس کو عبد صابر کہہ دیا، جو زیادہ شکر کرنے والا تھا اس کو عبد شکور کہہ دیا، جو زیادہ اخلاص والا تھا اس کو عبد مخلص کہہ دیا۔ تو گویا جس میں جو خوبی زیادہ تھی اسے اس کے ساتھ مختص کر دیا۔ مگر فرمایا کہ لوگوں اب رسولوں میں ایک رسول ایسا بھی آیا کہ جس کا ایمان بھی کمال پر تھا، جس کا صبر بھی کمال پر تھا، جس کا شکر بھی کمال پر تھا، جس کا اخلاص بھی کمال پر تھا، ارے جس میں دنیا جہان کی ہر خوبی تھی اور ہر خوبی ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ تو پھر قرآن کس کس خوبی کو بیان کرتا؟ بھائی کوئی ایک ہوتی تو بیان کرتا۔ تو مطلق بندہ کہہ کر وہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں وہ ساری خوبیاں جو دوسروں میں تمہیں فردن فردن نظر آتی ہیں وہ سب میں نے محمد مصطفیٰ میں جمع کر دی ہیں۔ آؤ اگر عبد کامل دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا نظارہ کر لو۔ تو باری تعالیٰ نے کوئی ایک آدھ خوبی بیان کر کے اپنے محبوب کی شان کو مقید نہیں کیا، اس کی حد بندی نہیں کی، بلکہ بات کو اوپن رکھا، کھلا رکھا، تاکہ پتہ چلے کہ وہ سب خوبیاں جو دوسروں میں تمہیں فردن فردن نظر آتی ہیں وہ تو ان کو ملی بھی ہیں، تو ملی بھی محمد مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے۔ لہٰذا اگر بندگی کی معراج پر فائز اگر کسی ہستی کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ صرف ایک ہستی ہے جس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وجہ ہے کہ باری تعالیٰ نے پھر اس ہستی کو ایک ماڈل بنا کر پوری انسانیت کے سامنے رکھا اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں اگر تم بھی میرے صحیح معنوں میں بندے بننا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ماڈل اور نمونہ صرف میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ بس ان کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناتے چلے جاؤ اور میری بندگی کا حق ادا کرتے چلے جاؤ۔ تو گویا مطلق بندہ کہہ کر یہ سمجھایا کہ لوگوں وہ سب خوبیاں جو دوسروں میں تمہیں فردن فردن نظر آتی ہیں وہ سب میرے محمد مصطفیٰ میں جمع کرتی ہیں۔ مگر ناظرین مکرم انہی آیات کریمہ پر اگر ایک اور زاویہ نگاہ سے نظر ڈالی جائے تو ایک عجیب قسم کی خوشگوار حیرت پھر دامنگیر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر دو طرح سے اپنے محبوب سے خطاب کیا۔ ایک انداز تو آپ نے یہ دیکھا کہ جہاں بھی کہا اس نے صرف بندہ کہا، مگر ایک انداز تخاطب اور بھی ہے اور وہ بڑا محبت بڑا انداز ہے، وہ محب اور محبوب والا انداز ہے۔ آپ کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو قرآن پاک کے اندر جب بلانا چاہا تو اس نے سیدھا نام لے کر بھی آواز نہیں دی ہے، حالانکہ اس نے جس نبی کو بلانا چاہا سیدھا نام لے کر بلایا۔ آدم علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم کہہ کے بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، یا ابراہیم کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا، یا نوح کہہ کے بلایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، تو یا زکریا کہہ کر آواز دی۔ یحییٰ علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یا یحییٰ کہہ کے بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تو یا موسیٰ کہہ کے بلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک، یا عیسیٰ کہہ کے بلایا۔ تو باری تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بلانا چاہا سیدھا اس کا نام لے کر بلایا۔ مگر عجیب محبت بھرا انداز ہے کہ پورے قرآن کو آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے کسی ایک مقام پر بھی اپنے محبوب کو یا محمد کہہ کے بھی نہیں بلایا۔ تو مولا پھر بلانے کی ضرورت تو پڑتی ہے۔ اس محبوب کو جب بلاتا ہے تو پھر کیسے بلاتا ہے؟ فرمایا ہاں جب اس محبوب کو بلانا پڑے تو کبھی کہتا ہوں یا ایھا النبی، کبھی بات کرنی ہو تو کہتا ہوں یا ایھا الرسول، کبھی آواز دینی ہو تو کہتا ہوں یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، کبھی بات کرنی ہو تو کہتا ہوں یا ایھا المدثر،
کبھی مخاطب کرنا ہو تو کہتا ہوں یاسین. اور مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ یاسین کہہ کے وہ اپنے محبوب کو آواز دے رہا ہے کہ اے میرے دولے. کبھی بات کرنی ہو تو وہ کہتا ہے تاہا، جس کا ایک معنی ہے کہ اے میرے 14ویں کے چاند. کبھی بات کرنی ہو تو وہ ودہا کہہ کے محبوب کے مکھڑے کی قسم کھا کے بلا لیتا ہے. کبھی واللیلی اذا سجا کہہ کے یار کی کنڈل والی زلفوں کی قسم کھا کے محبوب کو متوجہ کر لیتا ہے. کبھی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہہ کے ان گلیوں کے ذروں کی قسم کھا کے محبوب کو بلا لیتا ہے جن گلیوں میں محبوب خرام ناز کرتا ہے. تو بھئی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک یہ انداز تخاطب ہے جس میں رنگینی ہے، محبت ہے، چاشنی ہے، اور وہ نام لے کر بھی آواز نہیں دیتا. اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ اس نے جہاں بھی اپنے محبوب کی بات کی صرف بندہ کہا، اور بندہ کہنے کے اندر وہ محبت، وہ رنگینی، وہ چاشنی، وہ کیف نظر نہیں آتا. تو باری تعالیٰ کہیں تو اتنے محبت بھرے انداز سے اپنے محبوب کو آواز دے کہ نام بھی لینا گوارا نہ کرے، پیار بھرے القابات سے مخاطب کرے، اور دوسری طرف جہاں بھی کہا تو نے بندہ کہا. تو جواب ملا کہ لوگوں ہوا یوں کہ ایک دن رحمت رب انعام جوش میں آئی. باری تعالیٰ نے محبوب سے فرمایا کہ محبوب آج جو مانگنا ہے مانگ. بات بڑی عجیب ہے کہ کہنے والا ہے خدا اور کہا اس سے جا رہا ہے جسے سب کچھ پہلے ہی دے رکھا ہے. بھئی آقا کے پاس کسی شے کی کمی تو نہیں ہے نا. صحیح بخاری شریف میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی. میرے آقا فرما رہے ہیں کہ لوگوں تقسیم کرنے والا فقط میں ہی ہوں اور عطا میرا اللہ کرتا ہے. گویا کائنات کے اندر جس جس کو جو جو کچھ مل رہا ہے وہ در مصطفیٰ کی خیرات مل رہی ہے، میرے آقا کے قدموں کا صدقہ مل رہا ہے. تو بھئی جو پوری کائنات کو بانٹنے والا ہو اس کے پاس کسی شے کی کمی تو نہیں ہو سکتی. اب ہے بھی سب کچھ اور مانگنا بھی ہے، کیونکہ نہ مانگے تو بے نیازی ہے، اور بے نیازی ابدیت کے خلاف ہے. تو قربان جاؤں پھر کملی والے آقا کے مانگنے پر اور اس خدا کے عطا کرنے پر. تو میرے آقا نے عرض کی کہ مولا سب کچھ تو نے پہلے ہی دے رکھا ہے، کسی شے کی کمی نہیں ہے، بس اتنی تمنا رہ گئی ہے کہ کبھی تو اپنی زبان سے مجھے اپنا بندہ کہہ کے تو بلا. تو باری تعالیٰ نے بھی کہا اچھا محبوب اب جہاں بھی تجھے بلاؤں گا اسی بندگی کے لقب سے ملقب کروں گا. قرآن نازل کیا تو فرمایا الا عبدہی، بہت بابرکت ہے وہ رب جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر. کتاب نازل کی تو فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل کی کتاب اپنے بندے پر. معراج پر بلانے کی باری آئی تو فرمایا کسی نبی یا رسول کو نہیں، اپنے بندے کو معراج پر لے کے جائیں گے. اور سب سے بڑھ کر پھر او ادنا کی بلندیوں پر بٹھا کر فرمایا محبوب آج تیری خواہش کو یوں پورا کرتے ہیں کہ اس خلوت کے سما میں بٹھا کر تجھے بندگی کے لقب سے ملقب کرتا، تیرے سر پر بندگی کا تاج سجاتا. حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اس خواہش کو، اس حضرت کو یوں بھی پورا کیا کہ محبوب اب میں تو تیری بندگی کے ڈنکے بجاتا ہی رہوں گا، اپنا بندہ کہتا ہی رہوں گا. اب ہم ضابطہ بنا دیتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی شخص دائرہ ایمان میں داخل ہو ہی نہیں سکے گا جب تک کہ وہ پہلے اس بات کی شہادت نہ دے دے کہ تو میرا برگزیدہ بندہ اور عبد کامل ہے. آپ کبھی غور کریں جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو پہلے حصے میں توحید کی گواہی دیتے ہیں، مگر جب دوسرے حصے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں. تو ذرا چشم تصور میں لائے یہ بندگی کتنا کو بلند مقام ہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مولا کبھی تو اپنی زبان سے مجھے اپنا بندہ کہہ کے تو بولا. حاضرین مکرم ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کبھی آپ نے غور کیا وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک مقام پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اعبدونی
हाजा सिरात मुस्तकीम, बंदे मेरी अब्दियत के दायरे में आ जा, सही मानों में मेरा बंदा बन जा। हाजा सिरात मुस्तकीम, फरमाया हकीकत में यही सिरात मुस्तकीम है। तो गोया सही मानों में अल्लाह का बंदा बन जाना, बारी ताला ने इसी को सिरात मुस्तकीम भी करार दिया। हत्ता कि हाज़रीन मुकर्रम, मैं बता ये रहा था कि वो बंदगी, जिस बंदगी की खातिर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, अगर इंसान सही मानों में अल्लाह का बंदा बन जाए तो हर किस्म की परेशानी से निजात मिल जाए। और अल्लाह ने हर नबी के सर पर बंदगी का ताज रखा और फिर सबसे बढ़कर अपने महबूब को इस बंदगी के लक़ब से मुलक़ब किया। मैं एंड करते हुए इसी बंदगी की अहमियत और इस मकाम को समझाते हुए हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल का एक शेर आप लोगों की नज़र करना चाह रहा हूँ। इस शेर की वजाहत के लिए बड़ा वक्त चाहिए, मगर दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं इसकी तफसील में जा सकूं। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मताए बेबहा है दर्दो सोजे आरजूमंदी, कि आरजूमंदी का दर्द, आरजूमंदी की तड़प एक बेशबहा खजाना है जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि इस शेर की वजाहत के लिए बड़ा वक्त चाहिए। बस अगले मिसरे के अंदर बड़ा साफ सा मफहूम जो हर किसी को समझ में आने वाला है वो बयान करके बस मैं आगे गुजर जाना चाहता हूं। फरमाया मताए बेबहा है दर्दो सोजे आरजूमंदी, और फिर फरमाया मकामे बंदगी देकर नालू शान खुदाबंदी। इकबाल साफ लफ्जों में कह रहा है कि अगर कोई शख्स मेरे साथ यह सौदा करना चाहे कि इकबाल अपनी बंदगी की शान दे दो, तुम्हें शान खुदाबंदी से सरफराज किया जाएगा, तो फरमाया इकबाल को यह सौदा मंजूर नहीं है कि जो मज़ा बंदगी की शान में है वो शायद शान खुदाबंदी में भी नहीं है। तो हाज़रीन मुकर्रम, वो बंदगी जिसका इकबाल शान खुदाबंदी के साथ सौदा करने के लिए तैयार ना हो, जिस बंदगी का ताज अल्लाह ने हर नबी के सर पर सजाया और अपने महबूब को अदना की बुलंदियों पर बिठाकर इस बंदगी के लक़ब से मुलक़ब किया, और वो बंदगी के अगर इंसान सही मानों में अल्लाह का बंदा बन जाए तो वो खुदा होकर बंदे को सलाम भेजे। तो अगर आज हम सही मानों में अल्लाह के बंदे बन जाएंगे, उसकी अबदियत और बंदगी की तरफ पलट आएंगे, तो खुदा की कसम वो आज भी हमें हर किस्म की परेशानी, हर किस्म के कोरोना के असरात से और हर भूख और हर खौफ के अजाब से निजात देने के लिए तैयार है। आइए फिर सही मानों में अल्लाह के बंदे बनकर और उसकी बंदगी का पट्टा अपने गले में डालकर और उसकी अबदियत की तरफ मुतवज्जे होकर अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि बारी ताला हमें सही मानों में अपना बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।